اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاذ محترم احمد فیض اللہ ندوی صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے چند نصیحانہ کلمات کے ساتھ دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائیں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مائک پر استاد محترم حضرت مولانا احمد فیض اللہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، نہ ہی یہ موقع ہے. ابھی آپ حضرات نے خطیب مشاق شولابار سے خطابت سماعت فرمائی اور ساری باتیں مولانا محترم نے بڑے ہی پرجوش اور خطیبانہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کی. بالخصوص طلباء عزیز اور طالبات، وہ طالبات جو 18 طالبات جنہوں نے ضیاء دینیات کوچنگ سینٹر میں جو دین و شریعت کی تعلیم کے لیے جو نصاب طے کیا گیا تھا، اس نصاب کی تکمیل پر قابل مبارک. عزیز بچیوں، مختصر وقت میں آپ کے استاد مفتی بلال ندوی صاحب نے دین و ایمان اور شریعت کے تئیں آپ کے دل کے اندر فخر کا جذبہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے آج اور سب سے زیادہ کمی ہے آج امت مسلمہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلمان قوم آج اپنی تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی تشخص ہے، اسلامی امتیازات ہے، اس پر فخر اور اطمینان نہیں ہے، بلکہ وہ یورپین کلچر، یورپین تہذیب کو للچاتی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو مولانا محترم نے ضیاء دینیات کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے اسکول میں تعلیم پانے والے طلباء اور طالبات کے دلوں میں ایمان سے محبت، اسلام سے محبت اور اس سے سچی الفت کا جو جذبہ آپ کے اندر جگایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور استقلال عطا فرمائے. بس ایک بات کہہ کر میں دعا کر کے بات ختم کروں گا. ایک پیغام، ایک نصیحت خاص طور سے وہ طالبات جنہوں نے عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے اور تمام طلباء عزیز اور جو بھی سامعین موجود ہیں ان سے ایک پیغام میرا سن کر کے جائیں. بیٹھ جائے سر. اعمال بہت بار آپ لوگوں نے مقررین سے سماعت کی ہوگی، لیکن ایک نقطے کی طرف بس اشارہ کرنا مقصود ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، خوب مشہور بات. ہمیں جو کہنا ہے آج اسے غور سے سنیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی چونکانے والی ایک بات کہی ہے اسی نیت کے سلسلے. مولانا محترم مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بیماری یا مسلمانوں کا مسئلہ بدنیتی نہیں ہے بلکہ بے نیتی. یعنی مسلمانوں کے اعمال رسمن ہوتے ہیں. چوکانے والی بات اس لیے میں نے کہی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کہہ رہے ہیں کہ بے نیتی ہوتی ہے. ہم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں پہلے نیت کرتے ہیں. روزہ رکھ رہے تھے کہہ رہے تھے نوے معصوم بدن، کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے؟ تو بات کو آج سمجھ لو. نیت کا ایک مطلب جو عام مطلب ہے وہ دل کا ارادہ کرنا. کیا ہے؟ دل کا ارادہ. جو نیت مطلوب ہے، جو نیت شریعت میں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن قیم نے کہا ہے تمییز
مقصود من العمل، جس کا مفہوم سمجھ لیں. نیت کے 4 بنیادی شرائط، تین باتیں ہیں. جب آپ نیت کریں گے تو 3 چیزوں کا ادراک ہو تو اعمال کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک مقصد ہے، جو ہے اس کا آبجیکٹیو. جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اس عمل کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اس عمل کا مقصد، روزے کو فرض کیا، روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ نماز کو فرض کیا، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کس صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہر عمل کا ایک مقصد اور آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو نیت سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو عمل کے آبجیکٹیو اور مقصد کا شعور، ادراک ہو، سمجھ. دوسرا یہ کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کے ذریعے سے اس عمل کے آبجیکٹیو کو، اس کے مقصود کو ہم حاصل کریں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا جو مقصد اللہ نے رکھا ہے، ہم روزہ کی نیت کرتے وقت یہ پکا ارادہ کریں کہ اس مقصد کو، اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو ہم حاصل کریں. اور تیسری بات کہ یہ جب عمل پورا ہو جائے تو ہمیں یہ ہر وقت استحضار رہے کہ جو اس کا مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا. جو اس کا مقصد تھا وہ ہماری زندگیوں میں وہ صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. تو عزیز طلباء اور طالبات، آپ زندگی کے اندر جب بھی آگے بڑھیں، جب بھی آپ اعمال کریں، تو اعمال کے آبجیکٹیو اور مقصود کو معلوم کریں اور پہلے ارادہ یہ کریں کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے، اس کام کے اس مقصود کو ہم حاصل کریں گے. یہ آپ ارادہ کریں. آپ عالمہ بن گئی، اپنے آپ کو آپ عالمہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کے استاد نے آپ کے ہاتھوں میں علم شریعت کے خزانے کو کھولنے کی چابی دی. علم کے خزانے کو کھولنے کی چابی آپ کے ہاتھوں میں تھما دی ہے. اب آپ مطالعہ، خارجی مطالعہ، اردو زبان میں اسلام اور شریعت کے بے شمار بہت ذخیرہ ہے موجود. تو طلباء اور طالبات مطالعے کو اپنا مشغلہ بنائیں اور اپنی زندگی میں مطالعہ جاری رکھیں. اپنے استاد سے ان کتابوں کی جو اردو میں موجود ہے، جن کتابوں کو مطالعے سے آپ کے اندر آئندہ کی زندگیوں میں بھی اسلام سے محبت اور اسلام پر مرنے کا جذبہ قائم اور دائم رہے گا، ان کتابوں کی فہرست حاصل کریں اور پوری زندگی ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو اور ہم سبوں کو شریعت اسلامیہ پر ہمیشہ قائم رکھے، فخر کے ساتھ مومن اور مسلمان کہلانے اور مسلمان اور اسلامیت کی زندگی فخر کے ساتھ، گرو کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا غفار يا ستار يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير برحمتك